السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا متمول شخص تھا۔ قرآن مجید نے اس کا نام قارون بتایا ہے۔ اس کے خزانے زر و جواہر سے پر تھے اور قوی ہیکل مزدوروں کی جماعت بمشکل اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھا سکتی تھیں۔ اس متمول اور سرمایہ داری نے اس کو بے حد مغرور بنا دیا تھا اور وہ دولت کے نشہ میں اس قدر چور تھا کہ اپنے عزیزوں، قرابت داروں اور قوم کے افراد کو حقیر اور ذلیل سمجھتا اور ان سے حقارت سے پیش آتا تھا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور اس کا نسب اس طرح نقل فرماتے ہیں: قارون بن یسہر بن قاہت۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب یہ ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہت۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی منقول ہے، مؤخرین کہتے ہیں کہ قارون قیام مصر کے زمانے میں فرعون کا درباری ملازم رہا۔ دولت کا یہ بے انتہا انبار اس نے وہیں جمع کیا تھا اور سامری منافق تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں اعتقاد نہیں رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے ایک مرتبہ اس کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بے شمار دولت و ثروت بخشی ہے اور عزت و حشمت عطا فرمائی ہے، لہٰذا اس کا شکر ادا کیا کر اور مالی حقوق، زکوٰۃ و صدقات دے کر غرباء، فقراء اور مساکین کی مدد کر۔ خدا کو بھول جانا اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنا اخلاق و شرافت دونوں لحاظ سے سخت ناشکری اور سرکشی ہے۔ اس کی دی ہوئی عزت کا صلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تو کمزوروں اور ضعیفوں کو حقیر و ذلیل سمجھنے لگے اور نخوت و پندار میں غریبوں اور عزیزوں کے ساتھ نفرت سے پیش آئے۔ قارون کے جذبہ انانیت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ نصیحت پسند نہ آئی اور اس نے مغرورانہ انداز میں کہا کہ موسیٰ، میری دولت و ثروت تیرے خدا کی عطا کردہ نہیں ہے، یہ تو میرے عقلی تجربوں اور علمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں تیری نصیحت مان کر اپنی دولت کو اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر اپنے فرض تبلیغ کو انجام دیتے اور قارون کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ قارون نے جب یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی طرح پیچھا نہیں چھوڑتے تو ان کو زج کرنے اور اپنی دولت و ثروت کے مظاہرے سے مرعوب کرنے کے لیے ایک دن بڑے کروفر کے ساتھ نکلا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے مجمع میں پیغام الہی سنا رہے تھے کہ قارون ایک بڑی جماعت اور خاص شان و شوکت اور خزانوں کی نمائش کے ساتھ سامنے سے گزرا۔ اشارہ یہ تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو میں بھی ایک کثیر جتھا رکھتا ہوں اور زر و جواہر کا بھی مالک ہوں، لہٰذا ان دونوں ہتھیاروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے کر رہوں گا۔ بنی اسرائیل نے جب قارون کی اس دنیاوی ثروت و عظمت کو دیکھا تو ان میں سے کچھ آدمیوں کے دلوں میں انسانی کمزوری نے یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ بے چین ہو کر یہ دعا کرنے لگے: اے کاش یہ دولت و ثروت اور عظمت و شوکت ہم کو بھی نصیب ہوتی۔ مگر بنی اسرائیل کے ارباب بصیرت نے فوراً مداخلت کی اور ان سے کہنے لگے: خبردار، اس دنیاوی زیب و زینت پر نہ جانا اور اس کے لالچ میں گرفتار نہ ہو بیٹھنا۔ تم عن قریب دیکھو گے کہ اس دولت و ثروت کا انجام بد کیا ہونے والا ہے۔ آخر کار جب قارون نے کبر و نخوت کے خوب مظاہرے کر لیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل میں کافی سے زیادہ زور صرف کر لیا تو اب غیرت حق حرکت میں آئی اور پاداش عمل کے فطری قانون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور قارون اور اس کی دولت پر خدا کا یہ اٹل فیصلہ ناطق کر دیا: فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے قارون اور اس کے سرمایہ کدہ کو زمین کے اندر دھنسا دیا اور بنی اسرائیل کی آنکھوں دیکھتے نہ غرور باقی رہا اور نہ سامان غرور، سب کو زمین نے نگل کر عبرت کا سامان مہیا کر دیا۔ قرآن مجید نے متعدد مقامات پر اس واقعے کو مفصل اور مجمل بیان کیا: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں اور ظاہر و زبردست حجت یعنی تورات دے کر فرعون، حامان اور قارون کے پاس بھیجا تھا، پس ان سب نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس طرح ذکر فرمایا: وَلَقَدْ جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ
فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر انہوں نے زمین میں کبر و غرور اختیار کیا اور وہ ہم سے جیت جانے والے نہیں تھے۔ پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر، پھر کسی پر ہم نے ہوا سے پتھراؤ کیا اور کسی کو چیخ نے آ دبایا اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہ تھا مگر وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ قارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے متعلق صحیح حالات صرف اسی قدر ہیں، باقی روایات اسرائیلیات سے ماخوذ ہیں، اس لیے ناقابل اعتماد ہیں۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔